اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل ششم، حصہ 1، عالمگیر امت مسلمہ کی تاسیس۔ دعوت اسلامی کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ تمام دنیا کے انسان اصل میں ایک اور آدمی ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ ان کے درمیان اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے قوموں، نسلوں، قبیلوں، زبانوں، وطنوں اور رنگوں کا جو فرق رکھا ہے وہ محض تعارف کے لیے ہے، تاکہ ان کے درمیان تعاون ہو سکے، نہ اس لیے کہ ان کے درمیان اس سے تفریق رونما ہو، عداوتیں پڑیں، ایک گروہ دوسرے گروہوں کو کمین اور ذلیل اور اپنے آپ کو افضل و اشرف سمجھے، اور ایک گروہ دوسروں کو دبانے، لوٹنے اور مٹا دینے پر تل جائے۔ اسی بنیادی انسانی مساوات کے دائرے میں اگر کوئی چیز لوگوں کے درمیان جائز اور معقول طور پر وجہ اجتماع بن سکتی ہے تو وہ صحیح عقیدہ و فکر ہے، جس پر وہ جمع ہو کر ایک امت بنے، اور اس امت میں بجا طور پر کوئی شے اگر سبب فضیلت بن سکتی ہے تو وہ تقویٰ ہے، یعنی خدا سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور آخرت کی باز پرس کو یاد رکھ کر غلط راہوں پر چلنے سے باز رہنا۔ اس نظریے پر اسلام نے دنیا بھر کے انسانوں میں صرف ایک تفریق کو باقی رکھا، اور وہ تھی ایمان اور کفر کی تفریق۔ جو انسان بھی، خواہ وہ کسی ملک، قوم، قبیلے، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اور خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو، اللہ کی توحید کو اس طرح مان لے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیش کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نوع انسانی کے لیے اللہ کا آخری رسول اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کر لے اور آخرت پر ایمان لے آئے، وہ مومن ہے، مومنوں کا بھائی ہے، جماعت مومنین کا ایک رکن ہے، امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، اور مسلم معاشرے میں اس کے حقوق ہر لحاظ سے مساوی ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اس عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے، خواہ وہ مومن کا باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، بیوی یا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم قبیلہ یا ہم وطن یا ہم رنگ ہونا تو پھر بھی بات کا درجہ رکھتا ہے۔ مومن اس کے ساتھ انسانی تعلق تو باقی رکھے گا، لیکن دوسرے ہر لحاظ سے اس کا معاشرہ مسلم معاشرے سے الگ ہوگا۔ وہ دنیا کے معاملات میں تو اس کے ساتھ وہ سب روابط رکھ سکتا ہے جو انسانوں کے درمیان فطری طور پر ہوتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں وہ اس سے دوستی اور محبت نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ مل کر ایک جماعت اور ایک معاشرہ نہیں بنا سکتا، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اگر کافر تھا تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت تک نہیں کر سکتا۔ دین کے معاملے میں جنگ کی نوبت آ جائے تو بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے لڑ جائے گا اور اسے کاٹ پھینکنے میں ذرا تامل نہ کرے گا۔ وطن اور قوم دین کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو وہ گھر بار اور قوم و وطن سب کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے گا، مگر اپنے دین کو وطنیت اور قومیت پر ہرگز قربان نہ کرے گا۔ اس امت کا نام ہمیشہ سے امت مسلمہ تھا۔ ہر نبی کی امت مسلم ہی تھی، اور یہی نام ان لوگوں کا بھی رکھا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کے دروازے روئے زمین کے ہر شخص کے لیے کھلے تھے، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، شمال کا باشندہ ہو یا جنوب کا۔ اس میں کسی قوم کے لیے کوئی ایسی خصوصیت نہ تھی جو کسی دوسری قوم کو حاصل نہ ہو۔ اس کی بنا اتفاقی پیدائش پر نہیں تھی، بلکہ شعوری ایمان پر تھی، اور اس ایمان میں دنیا بھر کے جو لوگ بھی مشترک ہوں وہ بالکل برابر کے حقوق کے ساتھ اس امت میں شریک ہو سکتے تھے۔ پھر یہ امت محض مان کر بیٹھ جانے والوں کی امت نہ تھی، بلکہ ایک داعی اور مبلغ امت تھی۔ اس کا ہر فرد ایک تحریک کا کارکن تھا، جس کا سب سے عزیز تر مقصد یہ تھا کہ جو
حق اسے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعے سے ملا ہے اسے دوسروں تک پہنچائے، اور جتنے اللہ کے بندوں کو بھی دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے کرے۔ یہ وہ چیز تھی جس پر صرف قریش ہی نہیں بلکہ عرب کے سارے قبائل تلملا اٹھے۔ ہزاروں برس سے ان کا پورا اجتماعی نظام قبائلیت پر مبنی تھا۔ قبیلہ ہی وہ چیز تھی جس سے وابستگی پر ان کا معاشرہ قائم تھا، یہی چیز ان کی پشت پناہ تھی، خونی رشتے ہی ان کے درمیان ربط و تعلق اور ہمدردی و مددگاری کی بنیاد تھے، اسی پر وہ اپنے شرف اور عزت و کرامت کا مدار رکھتے تھے، اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر اپنا سارا فخر و ناز اس بنا پر جتاتا تھا کہ اس کے آباء و اجداد نے فلاں فلاں کارنامے انجام دیے تھے۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک ایسی دعوت اٹھ رہی ہے جو قبائلیت کی جڑ ہی کاٹے ڈالتی ہے، جو ہر قوم اور قبیلے کے اندر سے آدمی نکال کر ان کو ایک مستقل جماعت الگ نام سے بنا رہی ہے، جو نہ قوم جانتی ہے نہ قبیلہ، بلکہ ایک عقیدے پر عالمگیر اخوت اور رفاقت کی بنیاد رکھ رہی ہے، جو فخر و شرف کے سارے قدیم تصورات کا خاتمہ کر کے رذیل اور شریف سب کو برابر کیے دے رہی ہے، اور کفر و ایمان کے اختلاف کو دوستی و دشمنی کا مدار ٹھہرا کر بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر رہی ہے۔ تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس عظیم معاشرتی انقلاب کو ہضم کرنا ان کے بس میں نہ رہا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کلی کو ابتدائی میں مسل ڈالا جائے تاکہ اس کے کبھی پھول اور پھول بننے سے باغ بننے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ لیکن جن لوگوں کے دماغ میں عقل تھی اور جن کے دل پر تعصبات کے قفل چڑھے ہوئے نہ تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو قبائلی عداوتوں اور تفرقوں کو مٹا کر تمام عرب کو متحد کر سکتا ہے، اور پھر عرب سے گزر کر دنیا بھر کی قوموں کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اس جز کا ملخص جو اوپر بیان کیا گیا ہے، اس کی پوری اہمیت اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب قرآن مجید سے اس کی تفصیلات آدمی کے سامنے آ جائیں۔ تمام انسان اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہیں، اور ان میں فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حقیقت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ پوری نوع انسانی ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، اور اس بنا پر تمام انسان اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہیں۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک فرد واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ نساء آیت 1۔ اس کے بعد دوسری اہم حقیقت جو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ انسانی وحدت کے اندر قوموں اور قبیلوں کی کثرت جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے، اور ان کے درمیان فضیلت کا معیار نسل و رنگ اور زبان و وطن نہیں بلکہ تقویٰ کی اخلاقی صفت ہے۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔ اس آیت میں پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی کی نشاندہی کر دی گئی جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی موجب بنی رہی ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب۔ قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے جس کے اندر پیدا ہونے والوں کو
اس نے اپنا اور باہر پیدا ہونے والوں کو غیر قرار دیا۔ یہ دائرے کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدائش یعنی ایکسیڈنٹ آف برتھ کی بنیاد پر کھینچے گئے ہیں۔ کہیں ان کی بنا ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہو جانا ہے اور کہیں ایک جغرافی خطے میں یا ایک خاص رنگ والی یا ایک خاص زبان بولنے والی قوم میں پیدا ہونا۔ پھر ان بنیادوں پر اپنے اور غیر کی جو تمیز قائم کی گئی ہے وہ صرف اس تک محدود نہیں رہی ہے کہ جنہیں اس لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا ہو ان کے ساتھ غیروں کی بنسبت زیادہ محبت اور زیادہ تعاون ہو، بلکہ اس تمیز نے نفرت، عداوت، تحقیر اور تذلیل اور ظلم و ستم کی بدترین شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس کے لیے فلسفے گھڑے گئے ہیں، مذاہب ایجاد کیے گئے ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں، اخلاقی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ قوموں اور سلطنتوں نے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہودیوں نے اسی بنا پر بنی اسرائیل کو خدا کی چیدہ مخلوق بلکہ ابناء اللہ ٹھہرایا اور اپنے مذہبی احکام تک میں غیر اسرائیلیوں کے حقوق اور مرتبے کو اسرائیلیوں سے فروتر رکھا۔ ہندوؤں کے ہاں ورن آشرم کو اسی تمیز نے جنم دیا جس کی روح سے برہمنوں کی برتری قائم کی گئی۔ اونچی ذات والوں کے مقابلے میں تمام انسان نیچ اور ناپاک ٹھہرائے گئے۔ شودروں کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ کالے اور گورے کی تمیز نے افریقہ اور امریکہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو ظلم ڈھائے ان کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اس 20ویں صدی ہی میں ہر شخص اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے بر اعظم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈین نسل کے ساتھ جو سلوک کیا اور ایشیا اور افریقہ کی کمزور قوموں پر اپنا تسلط قائم کر کے جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا، اس کی تہ میں بھی یہی تصور کار فرما رہا کہ اپنے وطن اور اپنی قوم کی سرحدوں سے باہر پیدا ہونے والوں کی جان، مال اور آبرو ان پر مباح ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو لوٹیں، غلام بنائیں اور ضرورت پڑے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ مغربی اقوام کی قوم پرستی نے ایک قوم کو دوسری قوموں کے لیے جس طرح درندہ بنا کر رکھ دیا ہے، اس کی بدترین مثالیں زمانہ قریب کی لڑائیوں میں دیکھی جا چکی ہیں اور آج دیکھی جا رہی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ نازی جرمنی کا فلسفہ نسلیت اور نازڈک نسل کی برتری کا تصور پچھلی جنگ عظیم میں جو کرشمے دکھا چکا ہے، انہیں نگاہ میں رکھا جائے تو آدمی بآسانی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم اور تباہ کن گمراہی ہے جس کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے 3 نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نو وجود میں آئی ہے، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھیں۔ اس سلسلہ تخلیق میں کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے ذوم باطل میں تم مبتلا ہو۔ ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہو، ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مادے سے بنے ہوں اور کچھ دوسرے انسان کسی ناپاک یا گھٹیا مادے سے بن گئے ہوں۔ ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ابتدائی انسانی جوڑے بہت سے رہے ہوں جن سے دنیا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ پیدا ہوئی ہوں۔ دوسرے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود
تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ ظاہر ہے کہ پوری روئے زمین پر سارے انسانوں کا ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ نسل بڑھنے کے ساتھ ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے اور پھر خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آ جائیں۔ اسی طرح زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد رنگ، خد و خال، زبانیں اور طرز بود و ماند بھی لامحالہ مختلف ہی ہو جانے تھے، اور ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دور دراز خطوں کے رہنے والوں کو بعید تر ہی ہونا تھا۔ مگر اس فطری فرق و اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ اور نیچ، شریف اور کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں۔ ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل و حقیر جانیں، ایک قوم دوسری قوم پر اپنا تفوق جمائے، اور انسانی حقوق میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح حاصل ہو۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو اقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تھا، وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان باہمی تعارف اور تعاون کی فطری صورت یہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک خاندان، ایک برادری، ایک قبیلے اور ایک قوم کے لوگ مل کر مشترک معاشرت بنا سکتے تھے اور زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے تھے۔ مگر یہ محض شیطانی جہالت تھی کہ جس چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا، اسے تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور پھر نوبت ظلم و عدوان تک پہنچا دی گئی۔ تیسرے یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں، کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کا مادہ پیدائش اور طریق پیدائش ایک ہی ہے، اور ان سب کا نسب ایک ہی ماں باپ تک پہنچتا ہے۔ علاوہ بریں کسی شخص کا کسی خاص ملک، قوم یا برادری میں پیدا ہونا ایک اتفاقی امر ہے، جس میں اس کے اپنے ارادہ و انتخاب اور اس کی اپنی سعی و کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو۔ اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا اور نیکی و پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو۔ ایسا آدمی خواہ کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر قابل قدر ہے، اور جس کا حال اس کے برعکس ہو، وہ بہرحال ایک کمتر درجے کا انسان ہے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں۔ یہی حقائق جو قرآن کی ایک مختصر سی آیت میں بیان کیے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مختلف خطبات اور ارشادات میں زیادہ کھول کر بیان فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ نے جو تقریر فرمائی، اس میں فرمایا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ بحیقی فی شعب الایمان، ترمذی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں آپ نے ایک تقریر کی اور اس میں فرمایا، لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک
تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بتاؤ میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اچھا تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ کی نگاہ میں حقیر کیڑوں سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ابن جریر۔ اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ مسلم ابن ماجہ۔ یہ تعلیمات صرف الفاظ کی حد تک ہی محدود نہیں رہیں بلکہ اسلام نے ان کے مطابق اہل ایمان کی ایک عالمگیر برادری عملاً قائم کر کے دکھا دی جس میں رنگ، نسل، زبان، وطن اور قومیت کی کوئی تمیز نہیں، جس میں اونچ نیچ اور چھوت چھات، تفریق و تعصب کا کوئی تصور نہیں، جس میں شریک ہونے والے تمام انسان خواہ وہ کسی نسل اور قوم اور ملک و وطن سے تعلق رکھتے ہوں بالکل مساویانہ حقوق کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اسلام کے مخالفین تک کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ انسانی مساوات اور وحدت کے اصول کو جس کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے میں عملی شکل دی گئی ہے اس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی دین اور کسی نظام میں نہیں پائی جاتی، نہ کبھی پائی گئی ہے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی بے شمار نسلوں اور قوموں کو ملا کر ایک عقیدے کی بنا پر ایک امت بنا دیا ہے۔